البتہ جب ہاشم کا انتقال ہو گیا تو ان کے بھائی مطلب نے ان کی جانشینی کی۔ ان کے بعد ان کے بھتیجے عبد المطلب بن ہاشم نے یہ ذمہ داری لی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ان کے بعد ان کی اولاد ان کی جانشین ہوئی۔ جب اسلام کا زمانہ آیا تو عباس بن عبد المطلب اس منصب پر فائز ہوئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جد اعلیٰ تھے ہاشم بن عبد مناف، یہ بڑے معزز اور مالدار تھے۔ ہاشم اپنے قبیلے کے سردار چنے گئے۔ اپنی ذمہ داری یہ بڑی خوبی سے ادا کرتے تھے۔ انہوں نے حاجیوں کی خدمت میں شاندار طریقے سے خود کو لگایا کہ لوگ مثالیں دینے لگے۔ تجارت کو بھی انہوں نے خوب ترقی دی۔ اس دور میں قافلوں کے لیے راستے محفوظ نہیں تھے۔ ہاشم نے مختلف قبائل کے دورے کیے تو ان سے ایگریمنٹ سائن کروائے کہ وہ قریش کے کارواں کو جو تجارت کا تھا اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس کے صلے میں کیا ہوا کہ قریش کا کارواں جو ہوتا وہ ان کے قبائل میں ان کی ضروریات کی چیزیں لے کر خود پہنچائے گا ان تک، اور ان سے خرید و فروخت بھی کرے گا۔ یہی سبب تھا کہ عرب میں باوجود عام لوٹ مار کے قریش کا قافلہ تجارت ہمیشہ محفوظ رہتا۔ ہاشم کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ مکہ میں قحط پڑا۔ ہاشم نے اس قحط میں روٹیوں کا چورہ کر کے لوگوں کو کھلایا۔ اس وقت سے ان کا نام ہاشم مشہور ہو گیا۔ عربی زبان میں چورہ کرنے والے کو حشم کہتے ہیں۔ اس چورے کو حشم، اسی کا اسم فاعل ہاشم ہے، تو اسی سے ان کا نام ہاشم پڑا۔ ان کا اصل نام عمر تھا۔ ہاشم ان کا لقب مشہور ہوا تھا۔ ایک بار وہ تجارت کی غرض سے شام گئے، راستے میں مدینہ ٹھہرے۔ وہاں مدینہ میں اس وقت سال کے سال بازار لگتا تھا۔ بازار گئے تو ایک عورت کو دیکھا۔ اس سے دیکھ کر ان کو لگا کہ یہ شریف عورت ہے، سمجھ والی بھی لگی، خوبصورت بھی تھی۔ پوچھا تو پتہ چلا ان کا نام سلمہ ہے اور خاندان بنو نجار سے ہے، تو ان کے والد قبیلے کے سردار بھی تھے اور ہاشم بڑے مشہور ہوئے۔ انہوں نے شادی کی پیشکش کی جو قبول کر لی گئی۔ ان کا نکاح ہوا جبکہ ان کی شادی ہو چکی تھی۔ ان کے کئی بچے بھی تھے، تو انہوں نے مدینہ میں ہی کچھ دن قیام کیا، لیکن یہ فلسطین کے شہر غزہ میں رہتے تھے، پھر واپس چلے گئے اور سلمہ کو یہیں چھوڑ دیا کیونکہ یہ پریگننٹ تھیں۔ پھر بعد میں ان کو ایک بیٹا پیدا ہوا تو ہاشم فلسطین میں بیمار پڑ گئے اور پھر ان کی فلسطین میں ہی وفات ہو گئی۔ پھر جو ان کا بیٹا پیدا ہوا ان کے بال پورے سفید تھے، تو ان کی امی نے ان کا نام شیبہ رکھا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بوڑھا، تو ان کا نام شیبہ رکھ دیا گیا۔ جبکہ ان کی عمر 18 سال کی ہوئی تو ہاشم کے بھائی جو مطلب تھے، ان کو خبر ہوئی کہ میرے بھائی کا بیٹا ہے جو مدینے میں ہے، تو ملنے کے لیے گئے، تو وہاں پر ان کی والدہ سے اجازت لی کہ ہمیں اپنے ساتھ لے کر جانے دیں، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں جانے دیں گے۔ لیکن یہ خانہ کعبہ کے بتایا گیا کہ یہ خانہ کعبہ کے متولیوں میں سے ہوں گے، تو پھر ان کی امی نے انہیں وہاں جانے کی اجازت دے دی۔ مطلب کہ ان کے والدہ سے یہ کہا گیا کہ اپنے والد کی حکومت اور اللہ کے حرم کی طرف جا رہا ہے۔ جب یہ مطلب ان کو اپنے اونٹ پر بٹھا کر مکہ لا رہے تھے تو مکہ والوں نے دیکھا تو یہ کہا کہ مطلب کا عبد ہے، یعنی غلام ہے، تو انہوں نے کہا یہ میرا غلام نہیں ہے بلکہ میرا بھتیجا ہے، یعنی میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے۔ پھر شیبہ نے مطلب کے پاس پرورش پائی، جوان ہوئے، لیکن یہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ پھر اس کے بعد مطلب کی وفات ہو جاتی ہے تو ان کے چھوڑے ہوئے مناصب عبد المطلب کو حاصل ہوئے۔ عبد المطلب نے اپنی قوم میں اس قدر شرف اور اعزاز حاصل کیا کہ ان کے آباء و اجداد میں بھی اس مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکا۔ قوم نے انہیں دل سے چاہا اور ان کی بڑی عزت اور قدر کی۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے بارے میں اور بھی کچھ سنیں گے۔